اور اس حدیث کو یاد رکھیں آپ حضرات کی عنوان کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم نے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ ہم اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں ہمارے زمانے کا امام بارہواں امام ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے اس عشرے میں کہ ہمارے سننے والوں کو امام کی معرفت حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا ایک ایک بچہ پوری حضرت علی کی سوانح حیات کو رٹے ہوئے ہے اور ہر امام سے اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس طرح ہم 11 امام کی سوانح حیات جانتے ہیں اسی طرح 12ویں کی بھی جانتے ہیں۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر 63 برس کی ہوئی۔ نقطہ آ گیا، میں کیا کروں، تقریر کا آغاز تھا اور نقطہ آ گیا، میرے ایمان آپ کیسے سنیں گے جو آیا ہے نقطہ، اور کچھ لوگ سبق بھی گئے ہوں گے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، علی کی عمر 63 سال ہوئی، امام حسن کی 47 سال، امام حسین کی 56 سال، چوتھے امام کی بھی 65 سال، پانچویں امام کی 52 سال، چھٹے امام کی سب سے زیادہ 70 سال، ساتویں امام کی 42 سال، آٹھویں امام کی 42 سال، نویں امام کی 25 سال، 10ویں امام کی 40 سال، 11ویں امام کی 28 سال، لیکن میرا یہ امام 1400 برس کی عمر۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اتنی ماشاءاللہ سے طویل حیات سے واقف ہے کوئی انسان؟ تو اگر اس میں کا کچھ حصہ بھی ہمیں 10 دنوں میں مل گیا تو کیا ہماری معرفت کا کہنا۔ کچھ حدیثیں درمیان میں آئیں گی، کچھ آیات کے حوالے آئیں گے، انہیں یاد رکھیے گا، کام کی باتیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مضمون واقعہ سے زیادہ معرفت کا، یہ آپ عارف بن کر اس موضوع کو سنیں، اور یہی میری کامیابی ہوگی کہ آپ ان باتوں کو محفوظ کریں اور یاد رکھیں۔ دیکھیے، مولانا علی کے فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جتنے کہیے میں پڑھتا رہوں، اشرے پیشرے پڑھوں، سب نئے ہوں گے واقعات مولانا علی کے، اس لیے کہ ان سے زیادہ واقعات تاریخی کسی اور کو لکھے بھی نہیں۔ سب سے بڑی ذخیر سامانیات حضرت علی کی، لیکن ہمارا کوئی امام جو ہمیں دیکھ رہا اور جس کے لیے یہ حدیث ہے کہ نہیں مرتا کوئی مومن جب تک کہ اپنی حیات میں امام کی 2 بار زیارت نہ کرے، لیکن نہیں اسے معلوم ہوتا کہ وہ امام سے ملا۔ کیا کہنا ان کی محبت کا کہ اپنے چاہنے والے کو 2 بار جمال دکھاتے ہیں، دیدار کراتے ہیں۔ ایک بار تو حیات میں ملتے ہیں اور ایک بار علی کے ساتھ بالی کے، یہ دوسری زیارت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں حضور کی، کہ یہ پوری دنیا جسے عرش کہتے ہیں، جسے زمین کہتے ہیں، جہاں جہاں ملک آباد ہیں اور لوگوں نے زمینوں پر اپنا تصرف کیا ہوا ہے، اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں یا کوئی اور علاقے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ دعوے دار ہیں کہ یہ ملکیت ہماری ہے، حالانکہ وہ ان کی نہیں ہے۔ یہ زمین جس پہ امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، جاپان ہے، افریقہ ہے، انگلینڈ ہے، یہ سب اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہماری زمین ہے تو یہ ان کی نہیں ہے۔ کسی ملک والے کی، کسی قوم کی یہ زمین نہیں ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن کی روشنی میں ان جائے خلیفہ، ہمارا ہم تو اس عرض کا خلیفہ بنا ہے، یہ پوری عرض آدم کی ہے۔ اس لحاظ سے حضور نے فرمایا کہ جس زمین پہ متصرف ہو جائے انسان وہ تو ان کی ہے، لیکن جہاں
جہاں زمینیں خالی پڑی ہیں، حضور کا فرمان حدیث سنا رہا ہوں، جہاں جہاں زمینیں خالی پڑی ہیں اور جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکے اور اس پہ آبادی نہیں کر سکے، جو خالی زمینیں پڑی ہیں اس پہ حق یا نبی کا ہے یا امام کا۔ اب یہ مثال ہے کہ حدیث کو سمجھنا کوئی آسان بات ہوتی نہیں ہے، جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ کراچی سے حیدرآباد تک آپ جائیں، صرف زیادہ دور نہیں بھی جا رہا، راستے میں دونوں طرف آپ کے بس کے سینکڑوں ہزار میل تک زمینیں نظر آئیں۔ آپ میں سے کوئی بس سے اتر جائے اور ان زمینوں سے قبضہ کر کے کہیں ہم یہاں مکان بنائیں، تو کیا آپ مکان بنا سکتے ہیں؟ نہیں، سب کے لیے ایک ہی زمین پرمیشن لینی پڑے۔ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے پتہ ہی نہیں جانا کہاں سے آئے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد دیکھا نہ دیکھیں، کچھ پتہ ہی نہیں، یا قانون نہیں پتہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ سب کیا کچی عادت ہے، اس سے تعلق تو نہیں رکھتے اس میں تو پرمیشن کی اجازت نہیں ہوتی، خدا نہ کرے ہم لوگ کچی آبادی والے ہوں، ہمارے تو یہاں بھی پکی آبادی اور وہاں بھی پکی۔ ہاں ایسے سنیں نبی کے زندہ امام پہ تقریریں ہو رہی ہیں تو مردد سے نہ سنیے۔ تو وہ حق نبی کا ہوتا ہے یا امام؟ وہ زمین نبی کی ہے یا امام کی؟ نبی جہاں چاہے رہے، نبی جس زمین کو چاہے رہے۔ آدم زمینوں پہ چلتے ہوئے صفا اور مروہ تک آئے، نینوا تک آئے، جہاں چاہا ہم نے گھر بنایا، کوئی زمین علاق نہیں کرائی، سب زمین ان کی تھی، اس زمین کے مالک تھے، نوح اس زمین کے مالک تھے۔ کیا کہیں آپ دکھائیں گے کہ جب ابراہیم ہاجرہ کو لے کے آئے تو جہاں حاجر اور اسماعیل کو اتارا اس زمین کو خریدا جس پہ آج کعبہ بنا ہے؟ نہیں، ابراہیم کی زمین تھی، اس عہد کے نبی تھے، جہاں جاتے اللہ کا گھر بناتے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، جہاں جہاں آباد ہوئے قوم کو آباد کیا۔ تو یہ زمینیں سب نبی کی ہیں یا امام کی؟ وہ جائے جہاں رہے۔ آج موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ رہتے کہاں ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو ان کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ گھر کا پتہ معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ لوگ اپنے امام کے گھر کا پتہ نہیں معلوم، پہنچنا اور ہے، پتہ معلوم ہونا ہو۔ ضروری تھوڑی تو پتے معلوم ہو تو وہاں پہنچا دی جائے، پتہ تو معلوم ہو۔ پتہ سن لیجیے، امام کا پتہ سن لیجیے۔ مدینے میں امام کا ذاتی مکان ہے، مکان پہ بڑا بڑا لکھا ہے بیت الحمد، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی مکان پہ کچھ لکھتے ہیں، پورا منزل، پورا ہاؤس، تو امام کے مکان پہ بڑا بڑا لکھا ہے بیت الحمد، مدینے میں ہے، جس کا دل چاہے ہوں گے۔ پتہ میں نے بتا دیا، کتابوں میں لکھا۔ آتے ہیں کہاں سے جائے؟ پتہ بتانے والے کا نام بتاؤں؟ حضرت امام جعفر صادق فرمایا جس دن پیدا ہوں گے اسی دن بیت الحمد میں اللہ ایک چراغ جلائے گا، اور وہ چراغ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک کہ وہ ظہور نہ کر لے۔ گھر اندھیرا نہیں ہے، بیت الحمد میں چراغ جلنا، ہر مدینے میں۔ اب ہر چیز پہ اگر آپ دلیل مانگتے رہیں، دنیا کے لوگ، مارکیٹ والوں کی بات نہیں کرتا، وہ دلیل نہیں مانگتے،
پہلے یہ بتا دوں معرفت کیا ہے. ظاہر ہے کہ گھنٹوں اگر میں تقریریں کرتا رہوں گا اور معرفت سمجھاتا رہوں گا تو یہ تو بہت لمبا موضوع ہے. ایک علم ہے، علم عرفان، سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں پر تو ہر چیز کو 2 منٹ میں سمجھانا ہوتا ہے. اس کا نام ہے مجلس. تاکہ مثال بچوں کے بھی جلدی سے سمجھ میں آ جائے کہ معرفت کسے کہتے ہیں. جلدی جلدی سمجھ جائیے گا. مثالوں سے جلدی میں ساری باتیں سمجھاؤں گا. بہت دور آج جانا ہے مجھ کو اس دوسری ہی تقریر میں. معرفت کیا ہے؟ چند جملوں میں سمجھا دوں معرفت کسے کہتے ہیں. نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. ابو جہل کہے گا ہم تمہیں نبی جب مانیں گے چاند کے ٹکڑے کر دو. ان کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ابو لاس نے کہا یہ درخت اڑتا ہوا بلائیے. اس پہاڑی کا درخت آپ کی طرف اڑتا ہوا ہے. ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیجیے، انہیں جدا کر دیجیے. یہ جو جانور جا رہا ہے اس سے کہیے کلمہ پڑھ کے دکھائے. یہ جو پتھر پڑے ہوئے ان سے کہیے یہ کلمہ پڑھ کے دکھائے. گویا نبی یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بھیجا نبی ہوں. اور جاہلیت کا مارا انسان دلیلیں مانگ رہا، یعنی معرفت نبوت کی نہیں تھی. اسے کہتے ہیں جہالت، اسے کہتے ہیں جاہلیت. اب معرفت کیا ہے؟ نبی نے کہا میں نبی ہوں. خدیجہ نے یہ نہیں کہا معجزہ دکھائیے. علی نے یہ نہیں کہا. اسے کہتے ہیں معرفت. خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ دکھائیے. کہا آپ نبی ہیں. علی نے کہا آپ نبی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں میں آپ کا وسیع جانشین بننے کو تیار، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار. اسے کہتے ہیں معرفت. تو علی والے دلیل نہیں مانگتے. معرفت میں دلیل نہیں ہوتی، دل گواہی دیتا ہے. اسے کہتے ہیں علم عرفان. آخر گواہی دیتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سچ ہے. بس ہے مکان، دلیلیں نہیں ہیں. دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ سعودی عرب والے ڈھونڈ کیوں نہیں لیتے؟ سعودی عرب والے کیا کیا ڈھونڈیں گے؟ اب تک تو اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکے، جبریل کو نہیں دیکھ سکے، میکائیل کو. ارے سب کچھ چھوڑو، ملک الموت کو نہیں دیکھ سکے. کہاں آتا ہے کہاں لے جاتا ہے؟ یہی نہیں پتا یہ روح جاتی کہاں، یہ ہوا کہاں سے آتی ہے، یہ سورج کی روشنی کس راستے سے در آتی ہے گھروں میں، یہ چاندنی میٹھی میٹھی کدھر سے آ جاتی ہے. کیا راستے پتہ ہے؟ لاکھوں سیارے، اربوں کہکشائیں، کسی کو کیا پتا کائنات کے راز کتنے ہیں. جتنا تمہیں بتایا ہے سائنسدانوں نے اتنے ہی تو جانتے ہو. اور اس میں بھی سامنے کی بات بتا دوں کہ کیا معلوم ہے انسان کو. کیا ایک کمپیوٹر خرید کے آپ لائے، چلانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، چلا لیجیے. اس کے اندر کیا ہے چل کیسے رہا کوئی بتا کے دکھائے. میکینک بتا سکتا ہے، اور اس میں بھی 50 طرح کے میکینک ہوتے ہیں. یہ والا کام وہاں لے جائیے، یہ والا وہاں لے جائیے. سی ڈی کا وہ ہے، انٹرنیٹ کا وہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کا وہ ہے. 50 جگہ کمپیوٹر لیے یہ گھومیے تو 50 معلومات کے پیسے دے دے کے معلومات کیجئے. ایسی منحوس ہے یہ سائنس کے پیسے پہ پیسے خرچ کر. ارے یہ علم عرفان تو لٹتا ہے، اور پھر بھی اپنے لینے کو تیار نہیں. عقلوں کی کنجوسی کو دیکھیے، ایسے پھوٹے مقدر ہیں کہ علم عرفان سمجھنے کو کوئی تیار نہیں، جس میں سائنس کا گھماؤ پھراؤ بھی نہیں، کسی میکینک کی ضرورت بھی نہیں. کھلی کھلی باتیں ہیں، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاں مدینے میں رہتے ہیں، لیکن باپ کی ایک وصیت ہے وقت شہادت. بیٹا یہ وصیت ہے حکم الہی سے اور ائمہ اور نبی کی وصیت سے کہ تمہارا کوئی ایک وطن نہیں ہے، جہاں جہاں تمہارے چاہنے والے وہاں وہاں تمہارا وطن. ایک زمین پہ نہ رکنا، وہاں وہاں جانا ہے، جہاں جہاں امت. بام ہے زمانے کا، جہاں چاہے آئے جہاں چاہے جائے. لیکن حدیث یہ ہے کہ حج کے زمانے میں مکے میں ہوتی، حج کے دن مکے میں ہوتی. اور جس وقت حاجی طواف کر کے حجر اسود پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو حج کے موقع پہ پہلا ہاتھ جو پڑتا ہے حجر اسود پہ وہ امام مہدی کا ہوتا ہے.
جب تک وہ پہلا بوسہ نہ لے لے کوئی پیچھے بوسہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ کہیں گے کسی کو ہاتھ نظر آئے، ہاتھ دیکھنا بہت مشکل ہے، ہر ایک ہاتھ نہیں دیکھ پاتا، وہ تو ہمارے نبی تھے۔ اور انہوں نے دیکھا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پہ کسی کو فوقیت حاصل نہیں، اور کہہ دیا یہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ یہ۔ کس نے دیکھا اللہ کا؟ معرفت کی بات نہیں، کسی کو کہتے ہیں علم عرفان، کسی کو کہتے ہیں علم عرفان۔ حج کے زمانے میں جب تک امام حج نہ کرائے حج شروع نہیں ہوتا، لیکن امام زمانے کے امام اسی زمین پہ کہیں ہیں عرض پر، ان کی اپنی عرض ہے، ان جائل فی الارض خلیفہ، اور زیادت میں کیا پڑھتے ہیں خلیفۃ یاد ہے نا امام کی درجہ، کسی امام کی زیادت میں جب سے خلیفہ نہیں ہوتا۔ ارے بھائی عرفان علم عرفان معرفت سیکھو بھائی، علی کی زیادت میں جب سے خلیفہ نہیں ہے، جبکہ اذان میں خلیفہ کو بلا فصل ہے، اور امام حسین کی زیادت میں جب سے خلیفہ نہیں ہے، لیکن ان کی زیادت میں رحمان کا خلیفہ، ملک کا خلیفہ اور ہوتا ہے۔ خلیفۃ الرحمان سلام بولو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہمارا خلیفہ زمین پر عرض جہاں چاہے رہے، وہی مالک ہے، وہی مالک، حکومت اختیار سب غیب، سب غیب، اور غیب کبھی کبھی شہود بن جائے، فلسفے کی باتیں بھی آئیں گی، تصوف کی باتیں بھی آئیں گی، علم کلام بھی آئے گا، یہ سب چیزیں جائے گی۔ برساتی دیکھے ہوئے ہیں آپ، جملے کا مطلب نہیں ہے، ارے مجلس میں بیٹھے ہیں برساتے نہیں نہیں کی آپ پر کچھ آپ کو پتا ہے، کسی کہتے ہیں علم کسی کہتے ہیں، ہر رخ سے نکلنا ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ موضوع ہمارے پلے نہیں پڑ رہا، پلے پڑھوائیں، کوشش ہم کر رہے ہیں، سمجھیں آپ، ہم تو حق ادا کریں اور حق ادا کریں، ساتھ بھی بہت سی زمینیں ایسی ہیں جو غیب میں ہیں، نہیں پہنچ سکا انسان۔ دیکھیے جب سے ہوائی جہاز ایجاد ہوا، پورے دنیا کے گولے کا ایک ایک چپا چپا ناپ لیا، گلوب دیکھا ہے آپ نے، اس پہ لکیریں دیکھی دیکھیے نا، ارے بولا تو مجھے یار صاحب تو بولے، صاحب تو دے، میں گھومگا ہوں یا پھر آپ گھومیں، بولتے رہے مجھے بات دیتے رہے، ہاں نہیں ساتھ میں میرے بولتے رہے۔ گلوب دیکھا ہے، لکیریں دیکھی ہیں، جہاز جب چلتا ہے تو انہی لکیروں پہ چلتا ہے، اسی سے روٹ بنتے ہیں، انہی لکیروں کے ذریعے زمین کو ناپا گیا ہے۔ یہ لکیریں اسی لیے ہیں تاکہ زمین کی پیمائش کی جا سکے کہ کس جگہ پر خط مستقیم کے ذریعے کتنے کا کون سا حصہ کتنا ہے، امریکہ کا حصہ کتنا اس میں آ رہا ہے، افریقہ کا اس میں کتنا آ رہا ہے، اس پیس میں کتنا آ رہا ہے، یہ سارا حساب ہے، پوری پیمائش ہے سمندروں کی اور زمینوں کی۔ اتنی پیمائش کے باوجود قطب شمالی اور قطب جنوبی میں کیا ہے ابھی پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ برف کے بادل ہیں اور اندھیرا ہے، بحر ظلمات ہے، جہاز چاہتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے۔
ارے جنوبی نیچے شمالی اوپر یہ چڑھنا اور اترنا تو مشکل، روس کے اوپر سائبیریا ہے، سائبیریا کے اوپر وہ پہاڑ ہے کہ برف کا ایک ایک پہاڑ ہمالیہ سے بھی زیادہ اونچا، جہاں جہاز سر ہوا پر پرواز نہ کر سکے، نہیں ہے پیمائش۔ گرین لینڈ دنیا کا ٹھنڈا ترین بر اعظم، برف کنارے کنارے آبادی، انظر کیا کچھ نہیں کرتا۔ ابھی کبھی جب رات کا سفر ہوتا ہے جہاز تک مجھے الجھن سی ہوتی ہے، زمین بھی دکھائی دے، کچھ دکھائی بھی دے رات کے سفر، لیکن دن کے سفر میں ذرا بڑی دلچسپی رہتی ہے۔ تو اب کی امریکہ کا میرے سفر دن کا ہو گیا، پہلے سارے رات کے سفر ہوتے۔ انگلینڈ سے جہاز چلا امریکہ کے بیچ میں سمندر، دنیا کا طویل ترین سمندر، بحر اقیانوس، سب سے بڑا سمندر۔ لیکن میں نے دیکھا کہ 8.5 گھنٹے کے سفر میں لندن سے امریکہ تک میں آدھے راستے پر کچھ زمین کے آثار نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ 30,000 فٹ کی بلندی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی نظر آئے، پتہ چلا یہ کچھ جزیرے، اور انگلینڈ اور امریکہ کے بیچ کا ایک جزیرہ ہے جو یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو پار کرواتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ جدید علوم سے واقف ہیں تو کیا کہوں میں آپ کے لیے؟ بھائی کتنے علوم میں سمجھاؤں آپ کو بولنا چاہیے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ منزلوں پہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بولیں۔ وفا کریں، میرے دماغ کی داغ پہ کسی حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، جدید ترین سائنس آپ کو پڑھا رہا ہے۔ جب جہاز اڑتا ہے تو جب ایک ملک سے نکلتا ہے دوسرے ملک سے رابطہ ہو جاتا ہے، پھر تیسرے ملک سے رابطہ ہو جاتا ہے اسٹیشنوں کے ذریعے، جب تک کہ ایک ملک دوسرے ملک سے پار نہ کروائے، اجازت نہ دے تو جہاز وہاں سے نہیں جا سکتا۔ بیچ میں ایک جزیرہ آتا ہے انگلینڈ اور امریکہ کے، جو جہازوں کو پار کرواتا ہے طویل ترین سمندر میں، اتنے بھیانک سمندر میں ایک زمین کا ٹکڑا جو ہتھیلی کے برابر نظر آتا ہے، لیکن وہ کتنا طویل ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ ایسے ایسے امریکہ کے شمال میں، قطب شمالی میں 250 جزیرے ہیں جن میں صرف 7 دریافت ہو سکے ہیں۔ میں انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو، جغرافی، سائنس، ایروپلین، سب کچھ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ایمان کو جدید سائنس کی روشنی میں پہچان سکیں۔ اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا، بالکل چپ نہیں بیٹھیے گا، کہانی کی طرح نہیں سنیے، مجھے نہیں بالکل نہیں اچھا لگے گا، پھر میں بھی سو جاؤں گا۔ جیسے بولے نا ماشاءاللہ، چہرے، ہاتھ، یہ وہ سب پتہ چلے امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا ذکر سن رہے ہیں۔ امریکہ کی 27 ریاستیں ہیں، امریکہ نے اپنے آپ کو 27 حصوں میں تقسیم کیا، مختلف ریاستیں ہیں، نیو یارک ہے، اٹلانٹا ہے، کینیکٹیکٹ ہے، مینچسٹر ہے، شکاگو ہے، اس طرح یہ ٹکڑوں میں، اسی میں ایک 27واں جو ریاست کا ٹکڑا ہے فلوریڈا، جس کا ساحلی دارالحکومت میامی ہے۔ نیو یارک سے جب پاناما جہاز جاتا ہے تو سائڈ سے ادھر سے جب گزرتا ہے تو میامی سے جو جزیرے شروع ہوتے ہیں ان کا سلسلہ جا کے قطب شمالی سے جڑتا ہے، ادھر گرین لینڈ سے جڑتا ہے، اور جاپان سے اوپر سے آنے والے پانی کے جہاز اور ہوائی جہاز ادھر سے گزرتے ہیں، اور یہ 250 جزیرے تاریخ پڑے ہیں، نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے لیے 7 ملکوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان جزیروں میں کیا ہے، اور انہی جزیروں میں ایک جزیرہ برمودا ہے۔ برمودا، اور برمودا تک جانے کی تگودوں میں 1945 سے اب تک پہلی بار 1632 میں 400 برس پہلے
پہلی بار یہ پتا چلا تھا ادھر جانا خطرناک ہے۔ 1945 میں سائنس کی دنیا کو پتا چل گیا ادھر جانا ناممکن ہے، ہماری سائنس فیل۔ اس کے بعد کمیٹیاں بیٹھ گئیں، فرانس، انگلینڈ، امریکہ، سب نے مل کر ایک کمیٹی بنائی، کئی ہزار کانفرنسیں ہوئیں، پیپر پڑھے گئے، ادارے بنائے گئے، ایسے جہاز تیار کیے گئے، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز، کہ جو پتہ لگائیں کہ جزیرے میں کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ اپولو 12 جو چاند پہ گیا، اس کو بھی یہ تاکید تھی کہ ساری رپورٹیں پرواز میں دینا، لیکن تمہاری جدید ترین نظر، تیز نگاہ، آب نگاہ اپولو سے برمودا کو دیکھتی رہے اور یہ بتاتے رہنا کہ برمودا کی سچویشن اوپر کیا ہے اور کہاں تک زمین کے گولے پر تمہیں برمودا نظر آ رہا ہے۔ تو یہی رپورٹ کپتان نے دی کہ پوری دنیا نگاہوں سے چھپ چکی، لیکن برمودا کا چاند جیسا آب سفید کا دریا اب تک نظر آ رہا ہے۔ بھائی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو گئی؟ یہ آب سفید کیا ہے؟ وہی تو سب کچھ ہے، اس لیے کہ برمودا کے سرحد تک جانے میں ایک آب سفید دریا تھا۔ ابھی تو میں سائنس پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے نہ حدیث پڑھی ہے نہ تاریخ پڑھی ہے، میں تو جدید علم آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنا لوں تو آگے بڑھوں۔ یہ تو آپ پر ہے کہ دونوں کو ملنے دیں، کہیں وقت ہی نہ ختم ہو جائے، بیچ بیچ میں جو وقت ضائع کروا رہے ہیں نا، اتنی میں تو میٹر ہو جائے۔ ذہین سامے جو ہیں وہ ذاکر کو ادھر ادھر بھٹکتے نہیں دیتے، یہ لکھنؤ والوں نے سکھایا ہے، بیٹھا لیے جاؤ، بیٹھا لیے جاؤ، ادھر ادھر نہ بھاگو، یہ بیچ بیچ کا وقت ذاکر نہ ضائع کرے، نکتہ پھر نکتہ پھر نکتہ پھر نکتہ پھر نکتہ۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو پھر ابھی آئیے چلیے بیٹھتے ہیں جنگ کے مقابلے پر، جس میں ذاکر اور خطیب کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے، نکتے پہ نکتہ دو۔ تو آپ اس موضوع کو اگر سننا چاہ رہے ہیں تو یہ میرے بیچ میں 4 منٹ 5 منٹ ضائع نہ کریں، ساتھ دیتے ہیں۔ وہ آب سفید پانی کے جہاز کو سرحد پار نہیں کرنے دیتا۔ سفید پانی نظر آتا ہے دودھ کی طرح، پانی تو سفید ہوتا ہے لیکن موتی جیسا سفید ہوتا ہے، یہ پانی دودھ جیسا سفید ہے، ہر رنگ میں شیڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھا زرد، صرف زرد تھوڑی، شیڈ الگ الگ، آپ دیکھا سرخ، شیڈ الگ الگ، آپ دیکھا سبز، شیڈ الگ الگ، ایک کلر میں کئی کئی ہزار شیڈ ہوتے ہیں، لائٹ ڈارک، لائٹ ڈارک، لائٹ ڈارک، سفید میں بھی شیڈ ہوتے ہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ پانی بھی سفید، دودھ بھی سفید، مکھن بھی سفید، بالائی بھی سفید، شیڈ الگ الگ۔ تو اس پانی کا شیڈ الگ ہے سفید، لیکن ایسا لگتا ہے دودھ کی نہر بہ رہی ہے۔ کیا دنیا میں بھی دودھ کی نہر ہے؟ جنت میں تو سنی تھی، کوثر، تسنیم، سلسبیل، تو کیا دنیا میں بھی ایسا کوئی دریا ہے جو دودھ کی طرح بہ رہا ہے؟ ابھی سائنس پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی تاریخ نہیں پڑھی، 35 کتابیں برمودا ٹرائنگل پہ لکھی جا چکی ہیں، سب میری نظر میں ہیں، میں 25 کو جمع کر کے آدھے گھنٹے میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آدھے گھنٹے میں حدیث سنا سکوں۔ اس طرح میں اپنے وقت کو کامل کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ وقت کافی گزر چکا، تمہید میں وقت میرا کافی خراب ہو چکا سمجھانے میں۔ دریا اور پانی کا جہاز چلا اور ادھر آب سفید میں آیا، بس زلزلہ آیا، قیامت، پھر جہاز نظر نہیں آتا، گیا کیوں؟ اس سرحد میں داخل کیوں ہوا؟ اب یہاں پہ سائنسی سب کچھ بتا رہی ہے، ابھی میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، ابھی معرفت کی باتیں نہیں شروع کی، ابھی تو یہ سائنس اور کتاب کی باتیں ہیں جو امریکہ کی رپورٹ ہے۔ میامی کے ایئرپورٹ پر ریسرچ کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز ہر وقت تیار رہتے ہیں، اب تک کے کئی ہزار صفحات لکھے جا چکے ہیں، یہ ہے کیا؟ ایک جہاز گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، اب یہ دیکھا گیا آدمی سارے گئے، جہاز کے کاغذات بھی گئے،
اور وہ آلہ جس پہ سورج کی روشنی بتاتا ہے کہ سورج سے سورج کی روشنی کا فاصلہ جہاز سے کتنا ہے، وہ آلہ غائب، آدمی غائب، کاغذات جہاز سے غائب، میز پہ کھانا لگا ہوا تھا، الماریاں سجی ہوئی تھیں، میز کرسی ویسے ہی، مال جو لوگوں کے جواہرات زیور سامان سب تھا، کاغذات غائب، سائنسی آلہ غائب، آدمی غائب۔ حیرانی، رپورٹس آ رہی، کتابوں میں رپورٹس آ رہی۔ اب یہ تو پانی کے جہاز کا عالم، ایک جہاز گیا پانی کا، ادھر سے جو نکلا کچھ دن کے بعد پھر پکڑا گیا کہیں تیرتا ہوا، تو سب جہاں جہاں بیٹھے تھے کہیں سو رہے تھے، ایسا لگتا تھا سونپی میتیں، غنود کی ہوئی میتیں، سب اپنی اپنی جگہ، جہاز چلانے والا چلا رہا ہے تو یوں کھانا کھا رہا ہے تو یوں ہی، جیسے سارا ماحول جامد کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک جہاز ہو تو 200 واقعات ہیں، میں کہاں تک سناؤں؟ یہ تو پانی کی ہے، مجھے تو ابھی پرواز کرنا ہے، اوپر جانا ہے۔ نیو یارک سے جہاز چلا، TMB جہاز امریکہ کا، پیناما جانا تھا۔ پائلٹ کہتا ہے کہ ایک بار ہم راستے سے ہٹ گئے، اسٹیشن سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا اور کوئی جواب نہ ادھر سے ملا نہ ہمارا پیغام وہاں پہنچ رہا، کہ ہم نے ایک بار دیکھا کہ صاف شفاف فضا میں پرواز کرتے ہوئے ہمارے جہاز کے پر سبز ہونے لگے اور سبز روشنی پروں پہ ہم حیران ہوئے، ہمارے جہاز کے پر سفید ہیں، یہ ہرے کیسے ہو گئے؟ سب دیکھتے ہی دیکھتے وہ سبز روشنی جہاز میں داخل ہوئی۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ٹی وی پر جو ایک چینل ہے جو حیرت انگیز چیزیں دکھاتا ہے، اس میں یہ دکھایا تھا جہاز ہری روشنی میں کیسے پھنسا۔ جب یہ چیزیں دیکھیے، یا تو دیکھیے نہیں، حرام ہے، سب بیکار ہیں، اور اگر دیکھیے تو اس نظریے سے دیکھیے کہ آپ کو اپنے دین اور علوم کی کیا بات مل رہی ہے، ہر چیز کو علم بنا دیجیے۔ ہری روشنی جہاز میں آئی، اب وہ کہتا ہے پائلٹ ہم سب روشنی میں نہا گئے، اور ایک بار جہاز ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ایسا لگا نیچے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے اوپر اٹھانا چاہا تو 30,000 فٹ کی بلندی سے بھی اوپر گیا، لیکن سب روشنی میں نہایا ہوا، اور ہر ایک اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک 10 بجے سب کی گھڑیاں رک گئیں اور جہاز کہیں غائب تھا، اور 20 منٹ کے بعد اسٹیشن سے رابطہ ہوا اور اس سب روشنی سے جہاز نکلا، اور جیسے ہی رابطہ ہوا اس نے کہا ہم اب میامی کی طرف آ رہے ہیں۔ کہا 20 منٹ سے تم کہاں غائب تھے؟ کہا کچھ پتہ ہی نہیں، 20 منٹ پہلے گھڑی رکی تھی، اب چلنا شروع ہوئی ہے۔ یعنی کوئی ایسی بھی جگہ دنیا میں ہے جہاں اسپیس اور ٹائم سب ختم ہو جاتا ہے، اور سائنس کو پتہ نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں غیب، جہاں پتہ نہ چلے ہم کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ سائنس حیران ہے۔ ایک جہاز پتہ لگانے چلا، کیا ہے بھائی؟ سفید پانی کی طرف سے جب گزرتا ہے تو جزیرہ برمودا سے ایک سبز روشنی اٹھتی ہے۔ سبز روشنی دیکھیے آپ لوگوں نے، سر کھول لوں ادھر کے کیا میں، پیچھے دیکھیے گنبد پہ، سب لوگ دیکھیں، سب لوگ دیکھیں، سب لوگ دیکھیں، دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ ہے سبز روشنی۔ اس طرح کی روشنی پورے جزیرے سے اٹھتی ہے۔ اب کیا آنکھوں سے دکھاؤں؟ درود پڑھیے، درود پڑھیے۔ وہ روشنی کے زد میں جہاز آیا، 7 پیغام کل ایک جہاز دے سکا۔ ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم سبز روشنی میں ہیں، زمین نظر نہیں آ رہی، صرف سبز روشنی نظر آ رہی ہے۔ ہم سفید پانی پر سے گزر رہے ہیں، ہوا بہت تند ہے، بہت تیز ہے، جہاز کو سنبھالنا مشکل ہے، پھر آواز نہ آئی۔ پانی کے جہاز تو واپس بھی ہو گئے، ہوائی جہاز کوئی واپس نہ۔ اس جہاز کے پیچھے 7 جہاز اور بھیجے گئے اور بڑے جہاز بھیجے گئے، وہ بھی واپس نہ آئے۔ سن 45 سے یہ وقت آ گیا، اب
تک فیصلہ نہیں ہوا کہ وہاں کون سی مخلوق رہتی ہے. یہ تو ایک زمین کا حال ہے جس کی طرف رخ کیا ہے. جانے کہاں کہاں ایسی زمینیں ہوں گی جس پہ انسان کا تصرف نہیں ہے، اور جہاں انسان کا تصرف نہیں ہے وہاں امام کا تصرف. اب اس میں آپ کو کیا کیا یاد رکھنا ہے؟ سب روشنی، گرین لینڈ، ہرا جزیرہ، سفید دریا، بس 2-3 چیزیں یاد رکھیے گا. سائنس ختم ہوئی. علامہ مجلسی کی بہار الانوار، بہار الانوار مطلب 2 نور کے دریاؤں کو جہاں ملا دیا گیا اور جس میں سے موتی نکلتے ہیں. بہت لمبا نام ہے بہار الانوار کا، مختصر کر کے بہار کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد 2-3 جملے اور آتے ہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں. اردو میں بہار الانوار کہتے ہیں، بھائی یہ یاد ہے. مصنف مؤلف علامہ مجلسی. یہ آپ کی ملت کا انسائکلوپیڈیا ہے. 120 جلدیں، جلد 52، 50 اور 52، 120 جلدیں 52 سے پڑھ رہا. یہ جو محفوظ صاحب ہے نا گیٹ پہ، یہ 5-6 جلدوں کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے بس. 120 کب ہوگا؟ ہمارے پوتے پروتوں کے دور میں جاتے ہیں. انسائکلوپیڈیا 52 جلد. شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندران ایران کے رہنے والے دمشق میں علم حاصل کرنے گئے آج سے 700 برس پہلے. پہلا واقعہ برمودا میں کب ہوا؟ 400 برس پہلے. ریسرچ کب شروع ہوئی؟ 1945 سے. میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہے 700 برس پرانی. 700 برس پرانی. یہ کتاب لکھی یحییٰ بن مازندرانی، قطبی مازندرانی، اور ان سے سن کر لکھی. نجف کے کتب خانے میں رکھی گئی کتاب. واقعہ بیان ہوا امام حسین کے روضے میں زری کے سامنے. علامہ مجلسی نے نجف کے کتب خانے سے رسالہ لے کر مازندرانی کے اس بیان کو اپنی بہار میں درج کیا کہ بیان کرتے ہیں شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی کہ 700 برس، یہ ذہن میں رہے، 700 برس پہلے ایران سے علم حاصل کرنے دمشق کے. کہتے میرے استاد جو کہ حنفی تھے لیکن ان میں تعصب نہیں، اپنے شاگردوں کو چاہتے تھے، ہمیں علم سکھایا، اور ایک بار انہیں سفر در پیش ہوا کہ وہ ہمیں لے کر قاہرہ گئے. قاہرہ سے پھر وہ ہمیں لے کر مصر، قاہرہ سے لے کر ہمیں اسپین لے گئے. پرانے نام رہے ہیں تو یاد رکھیے گا. طرابلس کہتے تھے لیبیا، ہسپانیہ اسپین. یہ پرانے نام ہیں. عربی میں کچھ جو جدید نام بدل چکے جیسے رشیا اور روس وغیرہ وغیرہ، چائنا، چین وغیرہ. پہلے کچھ اور نام. ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کے پاس ان کے والد کا خط آیا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے وہ واپس آ جائیں. میں اکیلا رہ گیا اور میں بیمار ہو گیا. مجھے بخار آیا تو میرے استاد نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے، اور ایسی حالت میں تمہیں چھوڑ دی کہ تم جب پھر بیمار ہو اور بخار میں مبتلا ہو. کہتے ہیں کہ ایک ہفتے مجھے بخار رہا، لیکن اسی زمانے میں میں نے یہ بات سنی کہ اسپین سے کچھ دور پر چند جزائر ہیں، کچھ جزیرے ہیں کہ جہاں وہ سادات آباد ہیں جو بنی امیہ کے خوف سے عرب سے نکل کر یہاں چھپے. چلیں اب میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں اس آبادی میں جاؤں، ان سے ملوں، ان کے حالات دریافت کروں، اور اس کے بعد میں وطن ایران واپس چل جاؤں. کہتے میں نے وہاں سے پتہ لگایا. 25 دن کا سفر تھا. 25 دن کے بعد میں اس جزیرے پہ پہنچا.
جب میں اس جزیرے میں پہنچا تو میں نے یہ تو دیکھا کہ وہ لوگ خوشحال تھے، تینوں جزیرے کے لوگ خوشحال تھے، لیکن اس بات کی ضرور حیرت ہوئی، اچھی مسجدیں تھیں، اچھے مکان بنے تھے، لیکن اس بات کی حیرت ہوئی کہ وہاں زراعت کا کوئی نقشہ نظر نہ آیا، کھیت اور باغ نظر نہیں آیا۔ تو میں جن کا مہمان ہوا تھا ان بزرگ سے میں نے پوچھا کہ میں پورا جزیرہ دیکھا میں نے چاروں طرف جا کے اس علاقے میں، آپ کے زراعت نہیں ہوتی تو آپ کے گندم اور کھانے پینے کی چیزیں اور پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا ہمارے یہاں امام زمانہ کے یہاں سے آتے ہیں۔ اب شیخ زین الدین کی حیرانیاں بڑھیں گی نا، یہ تو معرفت کی راہ ہے۔ اچھا کب آتا ہے؟ کہ سال میں 2 بار 6 مہینے کا اناج، گیہوں، جوار، دالیں، چاول، پھل فروٹ سب آ جاتے ہیں۔ کہ کیسے آتا ہے؟ کہ یہ سامنے جو ساحل سمندر ہے اس پہ امام کے جہاز آ کے رکتے ہیں، ان جہازوں سے سامان اترتا ہے اور ان جزیروں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کہ کتنے دن ہیں اب جہاز آنے میں؟ کہا 4 مہینے۔ کہتے ہیں وہ 4 مہینے مجھے کیسے گزرے؟ علی بن فاضل کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں نے کیسے گزارے مجھ کو نہیں معلوم۔ اور پھر ایک بار شور کی آواز آئی کہ جیسے سب درود پڑھ رہے، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سب ساحل پہ کھڑے ہاتھ اٹھا کر درود پڑھ رہے۔ میں بھی آگے بڑھا تو سمندر پہ میں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے سفید مرغابیاں تیر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہاں ساحل پہ مرغابیاں بھی پائی جاتی ہیں؟ تو وہ بزرگ میرے میزبان تھے، انہوں نے کہا نہیں مرغابیاں یہاں نہیں۔ کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا؟ کہا کہ کچھ سفید سفید پرندے سے نظر آ رہا۔ کہتے اس کے معنی جہاز آ رہا۔ یہ ان جہازوں کی چوٹیاں ہیں مادبان میں، اور تم گننا 7 جہاز آتے ہیں، ایک جہاز بڑا ہے 6 جہاز چھوٹے، یہ 7 جہازوں کا بیڑا ہے جو ہمارے لیے اناج لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نظر انداز ہوئے جہاز، اور تمام کے تمام جہاز ایک طرح کے سفید رنگ کے۔ معرفت ہے بھائی، یہ 700 برس پہلے کی بات ہے، نیوی نے اب ترقی کی، سفید اور کلر جہاز اور نیلے جہاز یہ سب اب بنے ہیں۔ زین الدین 700 برس پہلے بیان کر رہے ہیں، 150 برس پرانی کتاب سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج بنا لی، اب نقشے مل جائیں تو ہم کیا کریں؟ سائنس سے تمہارے نقشے ملتے نظر آئیں تو ہم، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ جو نقشے وہاں ہیں، آج جو جدید ہے وہ تو ابھی بنا ہے نا، اور جو قدیم ہے وہ قدیم ہے۔ تو جدید ملائے قدیم سے، قدیم کیا جدید سے مقابلہ کرے؟ وہ اول ہے، یہ ثانی، اور ثانی ہوتا ہے خطرناک۔ نقشہ ثانی، نقشے ثانی، اصلی کی بات اور نقش کی بات اور۔ کچھ بھی ہوئے جلدی جلدی سے کیا آپ کو کیا کرنا ہے؟ عجیب باتیں ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کو 7 جہاز اناج اترنے، کہتے ہیں شیخ زین الدین کہ اس بڑے جہاز سے بزرگ گزرے جو سامان کو اپنی نگرانی میں اتروا رہے تھے، اناج کی گولیوں کو۔ وہ میرے قریب ہے اور کہا علی بن فاضل خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہے، تم بیمار ہو گئے تھے راہ میں، اب طبیعت کیسی ہے؟ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ یہ شیخ محمد ہیں جو جہاز لے کے آتے ہیں، ان کی نگرانی میں یہ ہر 6 مہینے اناج آتا ہے، اور اسی جزیرے سے آتے ہیں۔ کس جزیرے سے؟ وادی خضرا سے، جزیرہ خضرا سے۔ خضرا مانا سبز، ہرے جزیرے سے، سب جزیرے سے، جہاں سے یہ جہاز آتے ہیں، سفید جہاز آتے ہیں۔ پھر وہ قریب آئے شیخ صاحب، کہنے علی بن فاضل تم کا آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟
تمہارا نام ہمارے جزیرے میں اس وقت پہنچ چکا جب تم نے یہاں کا ارادہ کیا تھا، اور ہمیں تو یہ پرمیشن ملی ہے، اجازت نامہ ہے کہ زین الدین کو اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ وہ ہمارے پاس آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کا جہاز کے لیے جائیں گے، کا 4 دن کے بعد واپس جائیں گے۔ کہتے 4 دن تک میں نے خوب نمازیں پڑھی اور وہ 4 دن کٹنا میرے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ چوتھا دن بھی ختم ہوا اور وہ جہاز پر واپسی کے لیے آئے تو شیخ محمد نے کہا چلے گی شیخ چلے۔ شیخ زین الدین کہتے ہیں علی بن فاضل مازندرانی کہ ہم جہاز کا سوار ہوئے، جہاز چلے، جہاز چلے۔ تقریباً 1 مہینے کا سفر تھا اور سمندر میں پانی کی سیوا پیش ہے۔ جیسے جیسے منزل قریب آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ دھاری کے ذریعے پانی الگ ہونے لگا، پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ اب جہاز ادھر داخل ہو رہے تھے جو پانی آگے سفید تھا، دودھ کی طرح سفید۔ میں نے کہا تھا ہری روشنی اور آگے سفید نہیں بھولنا ہے آپ کو، یہ 700 پہلے کی بات ہے، یہ سائنس کی بات ہے، اب نقشے آپ ملائیے۔ تو کہنے لگے کہ یہ پانی کا رنگ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس طرح کا پانی تو ہم نے دنیا میں کبھی دریا اور سمندر کا نہیں دیکھا، کہ یہ ہمارے جزیرے کی فصیل ہے، اگر کوئی دشمن جزیرے میں آنا چاہے تو یہ فصیل اسے روک لیتے، اس لیے دنیا کا کوئی انسان ہماری طرف نہیں آ سکتا۔ یہ سفید پانی اس جزیرے کی حفاظت کرتا ہے، اس میں جو بھی کشتی آئے غرق ہو جاتا ہے، جو بھی آئے غرق ہو جاتا ہے، اور پانی تیز ہے، تیز بہاؤ۔ سائنس نے یہ بھی لکھا آج جو تحقیق ہوئی کہ اس میں اتنا مد و جزر ہے، سفید پانی میں اتنا اچھال ہے کہ جو چاند کی روشنی کی وجہ سے، ایک سائنسدان کا یہ خیال ہے کہ چاند کی روشنی کے ذریعے جو مد و جزر ہے آدھے سفید میں، اس کی وجہ سے جہاز غرق ہوتے ہیں۔ شیخ زین الدین نے 700 برس پہلے بتایا وہ پانی تیز اچھل رہا اور اس میں جہاز داخل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ہم جزیرے میں اترے، جزیرہ دیکھ کر آنکھیں کھل گئی، سارے مکان ایک طرح کے، سب سفید، وہ قیمتی مسجدیں جو سنگ سفید سے بنائی گئی، ایسا سبززار، ایسے باغات، ایسی سجی ہوئی شاہراہیں ہم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی۔ دل میں چاہتا تھا بس گھومتے پھرو اور اس مقام کو دیکھتے ہو۔ شیخ صاحب نے ہمیں ان تک پہنچایا بزرگ کہ ایک مسجد کے وسیع حجرے میں جہاں نماز کا انتظام تھا، کہتے میں نے ظہرین کی نماز پڑھی، نماز کے بعد جو بزرگ نماز پڑھا رہے تھے وہ اپنے مصلی پر مجمع کی طرف رک کر کے جو بیٹھے ممبر سے ٹیک لگا کے، تو وہاں سے انہوں نے آواز کی شیخ زین الدین علی بن فاضل قریب آؤ، آؤ بتاؤ سفر کیسا گزرا۔ کہتے میں حیران کہ میرا نام کو معلوم، تو میں نے اپنے ہم سفر سے پوچھا بزرگ کون ہے، ان کا نام تھا، کہ یہ سید شمس الدین اس جزیرے کے حاکم، سید شمس الدین یہی نماز پڑھاتا اور یہی اس جزیرے کے حاکم۔ کہتے میں گیا سامنے جا کے بیٹھ گیا، گفتگو کا آرام سے تمہارا سفر گزرا، کا آرام سے سفر گزرا، کوئی پریشانی کا تھک چکے ہو، یہ 7 کا کمرہ تمہارے لیے ہے، اس میں تم آرام کرنا۔ کہتے میں سو تھکن تھی تو میں سو، آنکھ میری کھلی، مغرب سے کچھ پہلے مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور میں نے محمد رسول اللہ کے بعد جو کلمے سنے میرا دل خوشی سے بھر گیا اور اذان پورے جزیرے پہ گونج رہی تھی۔ مغربین کی نماز پڑھ کر میں کچھ دیر پھر ان کے پاس بیٹھا، رات پہ پھر جلدی سو گئے، لیکن صبح جب سویرے اٹھا، صبح کی نماز کے بعد میں باہر نکل گیا کہ میں جزیرے کو دیکھوں،
اور میں دور تک چلا گیا، دیکھتا ہوں پھل تو گئی لیکن شیرینی میں فرق تھا، بناوٹ میں فرق تھے وہ انار لیکن دنیا میں ایسے انار نہیں دیکھے تھے، تو وہ سیب لیکن دنیا میں ایسے سیب نہیں دیکھے، اس لیے کہ وہ اپنے حجم میں پڑے تھے اور مٹھاس میں دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ، پھل سارے وہی کے انگور انار اور سیب وہی سب لگا۔ پھر ایک پہاڑی تک میری نظر گئی، ایک بلند پہاڑی، اس پہ قبہ یعنی جیسے یہ دو گنبد بنے ہیں نجف کا، اور یہ درد اوپر سے کہتے ہیں روزے کو گنبد سمیت قبہ، سفید مجھے نظر آیا، اور وہ بھی سبزیدار کے ساتھ راستہ اوپر جا رہا ہے۔ ادھر سے بزرگ اتر رہے تھے جو اونی لباس پہنے ہوئے تھے، تو میں نے سید شمس الدین سے پوچھا کہ انہوں نے بہت مجھے ایسے دیکھا جیسے چیکنگ کر رہے ہیں، کہاں جزیرے میں تم نئے ہو، اگر کوئی نیا آدمی آ جائے تو سب دیکھنے لگتے ہیں، کہاں سے؟ چونکہ تم میرے ساتھ تھے اس لیے صرف دیکھا انہوں نے اور آگے بڑھے۔ کہ یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ جو اوپر تمہیں قبہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے نگراں ہے، اور ان کے علاوہ اوپر کوئی نہیں جا سکتا، صرف یہ اس گنبد تک حجرے تک جا سکتی، لیکن تمہارے لیے اجازت ہے تم جاؤ۔ تو بتا تو دیجیے وہ جگہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم کو احکامات ملتے ہیں لکھے ہوئے امام کی طرف سے، اور جو کاغذ ہم لاتے ہیں اس کے سب درج ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اور ہم ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو وہاں سے احکامات لیتے، کہتے ہیں جب جمعہ آیا جمعے کی نماز میں نے سید شمس الدین کے ساتھ پڑھی، جب نماز ختم ہوئی اور بات شروع ہوا تو میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھے، اور ان مسائل میں نے پوچھا، جو پہلی بات پوچھی ان سے میں نے پوچھا سید شمس الدین سے، کیا آپ نے امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ اب یہ تو معرفت کی باتیں ہیں کہ کیا پوچھنا ہے، کتنا وقت ہے، کب تک ٹھہرنا ہے، وہاں پہنچ کے اس فضا میں ہوش کسے رہے گا، یہ تو معرفت والے سے پوچھو۔ کہ آپ نے کیا انہیں دیکھا ہے؟ کہ میرے والد نے صرف آواز سنی تھی لیکن میرے دادا نے دیکھا تھا اور آواز بھی سنی تھی، اور میں امام کی چوتھی پشت میں ہوں اور اس جزیرے کا حاکم میں امام کی طرف سے۔ کہتے جیسی واز ختم ہوا اور اس میں نے چند سوالات قوم سے متعلق اور کچھ حدیثوں کے متعلق کیا، بہت طویل ہے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، پھر عرض کر دوں گا، کچھ چیزیں اگر رہ جائیں گی۔ کہتے ہیں زین الدین کہ میں نے کہا اچھا اتنا تو بتا دیجئے کہ ان کے ظہور کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ تو سید شمس الدین نے کہا کہ 3 علامتیں یاد رکھنا اور یہ بتانا پوری قوم کو کہ یہ لازمی ہیں، حتمی، یہ ہو کے رہے۔ پہلی علامت یہ ہے ان کے ظہور کی کہ ذوالفقار خود پکارے گی ہمیں کھینچے، ذوالفقار بولنے لگے گی، علی کی ذوالفقار ان کے پاس، جس دن وہ بولے گی کہ مجھے کھینچیے حکم الہی آ گیا، ظہور ہو جائے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا شب قدر میں رات میں ہی ایک آواز آسمان سے آئے گی کہ ظہور ہو گیا، اور وہ آواز دنیا کے تمام انسان سنیں گے۔ اور تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں سورج میں ایک کھڑکی بنے گی، ایک چہرہ ابھرے گا، ایک ہاتھ نظر آئے گا، اور سورج سے وہ چہرہ پکار کر کہے گا مہدی آ گیا۔ صلوات پڑھیے۔ کیا کہنا، دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی۔ بھائی اس میں کسی کو اگر شک ہو تو کم از کم ہری روشنی اور آپ تو سچا ہے نا، جو ہونا ہے، جو نہیں ہوا تو یقین کیسے آئے گا، جو ہو چکا اس پہ تو ایمان لاؤ، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی سب ہو جائے گا۔
کہاں اس جزیرے میں ٹھہر سکتے ہیں؟ بس اتنا میں نے پوچھا تھا کہ تکبیر کی صدائیں آئیں. میں نے کہا یہ شور کیسا سوال رہ گیا. کہا کہ دیکھو کیا ہے. کہا جو باہر میں آیا تو میں نے دیکھا ایک فوج مارچ کر رہی تھی اور ایسے سپاہی اور ایسا لباس سپاہیوں کا میں نے نہیں دیکھا اور ایسی قامت سپاہیوں کی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی. کیا چہرے تھے, کیا حسن تھا, کیا قد تھے, کیا لباس تھے. اتنی دیر میں کہتے ہیں سید شمس الدین میرے پیچھے آ گئے. کہ گنو کتنے ہیں؟ میں نے گنا تو 300 تھے. کہ یہ ہے امام کا لشکر. ہر جمعے کی نماز کے بعد یہ جلوس کی شکل میں اس قبے تک جاتے ہیں دعا کرتے کہ ظہور فرمائیے, ظہور فرمائیے. یہ 300 ہیں, جس دن 13 اور آ جائیں گے ظہور ہو جائے گا. یہ ہے بدر کی تعداد 313. محمد آل محمد بلند کہتے ہیں ایک نشست کا اور موقع ملا شہزادے کے ساتھ, اور میں نے پوچھا ان سے کہ یہ تو بتائیے وہ ہیں کہاں؟ کہ وہ جہاں بھی ہیں ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم تمہیں بتائیں وہ کہاں ہیں. بس یہ سمجھ لو وہ کہاں نہیں ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کہاں. وہ سب جگہ, وہ سب جگہ. ان کا آبائی مکان, ان کا ذاتی مکان, ان کے جد کا مکان مدینے میں, اس پہ بیت الحمد لکھا. حج کے زمانے میں مکے میں ہوتے ہیں اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں وہ نہ پہنچتے. کہ ہم نے دیکھ سکیں گے کہ کیوں سامنے میں جب تم راستہ بھٹک گئے تھے تو ایک سفید گھوڑے پہ خوبصورت سا جوان آیا تھا اور اس نے کہا تھا ادھر سے چلے جاؤ, قافلہ ادھر سے گزرا ہے, گھبراؤ مت. کہ وہ کون تھا؟ کہ وہی تو تمہارے امام تھے. کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو عمر میں ایک بار زندگی میں اور مرتے وقت مرے. ہر مومن کو زیادت ہوتی ہے. ہاں یہ کہ پہچان نہیں پاتا اس وقت کہ یہ ہمارے امام. بعد میں اسے علم ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی اسے الہام ہوتا ہے کہ وہ امام تھے. دعائیں کرو کہ جب بھی مل جائیں تو کچھ دیر کے بعد ہی احساس ہو جائے کہ ملاقات ہو گئی. یہ ہماری دینی دولت ہوگی. اور کون چاہنے والا یہ نہ چاہے گا کہ کہیں مل جائیں. اور یاد رکھیے جب کبھی حج پہ جائیے, عمرے پہ جائیے, زیارت پہ جائیے, کربلا جائیے, سامرے جائیے, نجف جائیے, ایران مشہد جائیے, جمکران جائیے, مسجد صحرا جائیے, مسجد کوفہ جائیے, ذہن میں ہر وقت یہ رہے شاید یہاں مل جائے, شاید یہاں. میں طریقہ بتا رہا ہوں زیارت کا. اب میں اس سے زیادہ اور معرفت کی باتیں کیا بتا سکتا ہوں؟ اب اس دور میں کیا میں بتا سکتا ہوں؟ اس سے اچھی جگہیں نہیں ہیں کہ جہاں وہ نظر آ جائے اور جہاں وہ آپ کو مل جائے اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملاقات ہوئی. کہ دنیا والوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ بس وہ آئے اور وہ آئے. قریبی صدیوں والوں کا بس جب علامات شروع ہوں تو یہ یاد رکھنا. اب جن لوگوں نے زیارت کی ہے کوفے کی وہ بہت لطف لیں گے اس بات کا. جب آپ مسجد کوفہ سے نکلیں اور امیر المومنین کے گھر کی طرف جانے لگے, اب امیر المومنین کا گھر جو ہے وہ بالکل اس نقشے کا بنا ہے جیسے یہ مارٹ روڈ پہ روزہ نجف بنوا ہے, بالکل اسی طرح بن گئے. اور بلکہ اتنا ہی اس کی حد ہے یا اس سے کچھ تھا دونا کریں, اور اسی کام سے پتھر سے بنا ہے. یہی ٹائل سے بنا, بالکل یہی ہے جو اب نیا بنا ہے. باہر سے اندر سے پرانا ہی رکھا گیا ہے. جب آپ ادھر مکان کی طرف جائیں گے تو ابن زیاد کا دارالعمارہ جو کہ گر چکا ہے, بالکل ڈھہ گیا ہے اور نالہ رشتو وہاں پہ رک گیا. پیچھے سے مسجد کوفہ کو دیکھیں تو حضرت مسلم کے روضے سے لے کر پوری مسجد کوفہ کی دیوار قلعے کی دیوار رکھی ہے. تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو نقشہ نظر آیا. پیچھے سے کوفے کی دیوار دیکھیں, یہ دیوار پوری جو ہے یہ 1400 سال پرانی ہے. آگے کا حصہ اکثر کوفے کی مسجد کا بدلا گیا ہے لیکن پیچھے کی دیوار پرانی ہے جب سے اب تک.
اس کی ایک اینٹ نہیں بدلی گئی، ہاں اس پہ کبھی کبھی پلاسٹر ہوتا رہتا ہے مضبوطی کے لیے۔ انہوں نے کہا جس دن مسجد کوفہ کی پیچھے کی دیوار گر جائے سمجھ لو اب ظہور قریب۔ اب جو لوگ سامنے گئے ہیں، جب سلمان فارسی سے نکل کر کسرا کا محل دیکھنے آپ جائیں تو بلند و بالا ایک در اور ایک قلعے کی دیوار نظر آئے، آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ در پیچھے سے شگافتہ بیچ سے گر گیا ہے، دو در ایسے ہیں، بیچ کا حصہ گر گیا۔ جس دن در کسرا گر گیا سمجھ لینا وہ آپ۔ یہ تو دو میں نے تاریخی علامتیں بتائی، کئی سو علامتیں سناؤں گا جو اب ہوئی اور اب آج کی حد تک اتنی۔ شیخ زین الدین واپس ہوئے، کربلا کے روضے میں امام حسین کی ذریعے سے اپنے سفر نامہ سنایا۔ 700 برس پہلے آپ تک پہنچا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ امام جہاں ہیں یہ تو بتا دو شان کیا ہے؟ کہ یہاں کے لوگ تو وہاں نہیں جا سکتے۔ اس طرح کے بہت سے جزیرے اور زمینیں اور حکومتیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں جہاں امام کی حکومت ہے اور دنیا کے انسان نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ تلاش کر سکتے ہیں، نہ وہاں جا سکتے ہیں۔ وہ جس جزیرے میں رہتے ہیں ہر وقت ان کے ساتھ 30 آدمی ہر وقت رہتے ہیں، ان کی تعداد 30 رہتی ہے۔ اگر 100 سال کی عمر بھی ہو جائے اور اس میں سے اگر کوئی ایک وفات پا جائے تو 30 کی تعداد پھر پوری کر دی جاتی ہے۔ کسی جزیرے سے کسی مومن کامل کو بعد میں وہاں تک پہنچنا ہے اور وہ 30 اصحاب ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور احکامات ان 30 کے ذریعے کسی ایک سے ایک جزیرے تک پہنچتے رہتے ہیں۔ تو کم از کم یہ تو طے ہے کہ 30 جزیرے تو ہیں اور ہر جزیرے کا گورنر ان 30 میں کا ایک ہے جو امام کا پیغام وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو حکومت میں رہ کر اولاد بھی کہہ رہی ہے اب اپنی تو قدر کر لو۔ تقریر کے آخر میں کہ تم کیا ہو اور محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کی معراج کہاں ہوتی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آواز نہیں سنی، دیکھا نہیں۔ باپ نے آواز سنی تھی، دادا نے دیکھا تھا، اور تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے زیارت کرائیں گے۔ یہ کس بات کا صلہ ہے؟ یہ حسین کی عزاداری کا صلہ ہے۔